چلیے اس کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ قالا، تو ہارون علیہ السلام نے جواباً کہا، یبن ام، اے میری ماں جائے، یعنی ماں کامن تھی تو اپنی ماں کے رشتے کا حوالہ پیش کیا ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے ماں کا ذکر آئے تو انسان ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو مت پکڑو۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ انہوں نے آگے سیدھا داڑھی پکڑی اور سر کے بالوں سے کھینچ کے ان کو گرایا، حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ اور یہ ان کا جو جلال تھا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی اہمیت میں تھا، پیغمبر کی توہین کرنا مقصود نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام تو خود بھی پیغمبر تھے۔ اب یہی واقعہ اگر صحیح بخاری میں لکھا ہوتا تو منکرین احادیث اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر جو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کو جو کہ پیغمبر بھی ہو اس طرح ٹریٹ کرے کہ اس کی داڑھی کے بال کھینچے اور سر کے بالوں سے اسے گرائے۔ یہ تو لگتا ہے کہ اسلام کے خلاف سازش ہوئی ہے، کسی نے داخل کر دی ہے۔ اب قرآن میں ہے، ماننا پڑتا ہے، اب وہ اس کی تعویل کریں گے کہ نہیں جی بشری تقاضا تھا، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کے واقعات جب بخاری اور مسلم میں آتے ہیں تو وہ بھی بشری تقاضے کے تحت ہے، انسان سے اس طرح ہو سکتا ہے۔ جس طرح بخاری مسلم میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کو تھپڑ مارا تو اس کی آنکھ نکل گئی، وہ انسانی شکل میں آیا تھا، تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال کھینچے تو انہوں نے کہا کہ میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو، انی خشیت ان تقول، مجھے تو صرف یہ خدشہ تھا کہ اگر میں آپ کے پیچھے آتا، یعنی بالکل ان کو بنی اسرائیل کو لاوارث چھوڑ دیتا، پیچھے کوئی لیڈر نہ ہو، میں آپ کے پاس آ جاؤں، ان تقول، تو آپ مجھ سے پھر یہ کہیں گے فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈلوا دی، کہ اس وقت مشکل وقت تھا، تو نے ان کو فرنٹ سے لیڈ کرنا تھا، میرے پیچھے کیا لینے آیا، میرے پیچھے آیا اور ان کو اس طرح چھوڑایا، اور پھر آپ نے بھی جب واپس آنا تھا تو ٹائم تو لگنا تھا۔ تو ہارون علیہ السلام کہتے ہیں میں اس لیے آپ کے پیچھے نہیں آیا کہ آپ نے پھر مجھے یہ گلا کرنا تھا کہ ان کو اس حالت میں کیوں چھوڑایا، تو نے انتشار کی حالت میں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور میرے پیچھے آ گیا۔ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور تو نے میرے حکم کا انتظار نہیں کیا، یعنی تو صبر کر لیتا، میں نے آ ہی جانا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے سامری سے، قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے سامری تو بتا ذرا کہ تو نے اس پورے معاملے میں کیا حاصل کیا، تیرا کیا ارادہ تھا جو یہ حرکت تو نے کی۔ قَالَ، تو اس نے کہا بصورت بما لم یبصروا بہ، میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو باقی لوگوں نے نہیں دیکھی۔ کیا دیکھا کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں دیکھا اور ان کے جو قدموں کے نشانات تھے اس سے اس نے مٹی حاصل کی، اور وہ آبزرویشن تھی کہ وہ جہاں ان کا قدم پڑتا تھا یا ان کے گھوڑے کا قدم پڑتا تھا، یہاں کوئی تفصیلات نہیں آئی نہیں، وہاں پر سبزہ نکل آتا تھا، یعنی زندگی آ جاتی تھی۔ جس طرح کہ بخاری میں حضرت خضر علیہ السلام کا آتا ہے، خضر بھی کہتے ہیں نا گرین کلر کو، گنبد خضرا بھی ورڈ بولا جاتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کو خضر اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ جہاں پر پاؤں رکھتے تھے وہاں پر سبزہ نکل آتا تھا۔ تو اسی قسم کا منظر حضرت جبرائیل علیہ السلام یا کسی فرشتے کے پاؤں کے نشان کا دیکھا، اور اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو باقی لوگوں نے آبزرو نہیں کی، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تھا آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے۔ فقبض، تو میں نے اس کی مٹھی بھر لی، قبضۃ من اثر الرسول، جو فرشتہ تھا رسول تھا اس کے قدم کے نشان سے میں نے خاک کی مٹھی بھر لی۔ فنبذتها، پھر میں نے اس کو ڈال دیا، یعنی اس ڈھانچے میں جو زیورات کو پگھلا کر بنایا گیا تھا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور یہی چیز مجھے میرے نفس نے سکھائی۔ ظاہر ہے شیطان نے اس طرف لگایا کہ تو یہ حرکت کر کے دیکھ، شاید اس میں سے کوئی آواز نکل آئے، آواز نہ نکلتی تو بنی اسرائیل کو اس نے گمراہ بھی نہیں کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش بنائی کہ اس نے جب وہ مٹھی ڈالی مٹی کی جو فرشتے کے قدم کا نشان تھا، تو ایک طرح کی زندگی اس بچڑے میں بھی پیدا ہو گئی، لیکن پرفیکشن کے ساتھ نہیں تھی کہ وہ انسانوں سے کلام کرے، سوال کا جواب دے، نہیں، بس صرف اس نے گائے کی طرح بولنا شروع کر دیا جس طرح گائے بولتی ہے۔ قال فاذهب، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نکل جا ادھر سے، فإن لك في الحیاة، اس زندگی میں تمہارے لیے اب یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان تقول لا مساس، کہ تو نے یہ کہنا ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اس سے جو بھی ہاتھ ملاتا تھا اس کا بخار اور تیز ہو جاتا تھا، اس کو مسلسل بخار رہنا شروع ہو گیا، اللہ نے اس کو تکلیف میں ڈال دیا، حتیٰ کہ اگر کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے اس کے پاس آتا تھا تو وہ چیختا تھا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، میرے کوئی قریب نہ آئے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا بخار اور بڑھ جاتا تھا۔ یہ سزا تھی کہ وہ اب اکیلا رہے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور بے شک تیرے لیے یہ ایک دردناک عذاب کا وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کیا، اسی سے وہ کنسیپٹ نکلا اچھوت کی بیماری، کوئی میرے قریب نہ آئے۔ جس طرح وہ
متعدی امراض ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو قبیلے سے نکال دیا جاتا ہے کہ باقی لوگوں کو مرض نہ لگ جائے. اس کے ساتھ وہی والا معاملہ ایک دوسری شکل میں ہوا کہ کوئی میرے قریب نہ آئے, میرے بخار میں اضافہ ہوتا ہے, تو وہ خود ہی ٹوٹ گیا, بنی اسرائیل سے الگ ہو گیا, اور پھر اسی اکیلے پن میں اسے قسم پرسی کے ساتھ موت آ گئی. ظاہر ہے پیغمبر کی مبارک زبان سے اس کے لیے یہ ایک بدعا نکلی تھی, اللہ تعالیٰ نے سزا دی. وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا, اور اب دیکھ میں تیرے اس جھوٹے معبود کے ساتھ کیا کرتا ہوں جس پر تو نے اعتکاف کیا. لنحرقنہ, بے شک ضرور بالضرور ہم اسے جلا ڈالیں گے. ثم لننسفنہ فی الیم, اور پھر جو بھی اس کی راکھ ہوگی یا وہ پگھل کر جو بھی اس کی حالت بنی بھی ہوگی, صرف میٹل نہیں تھا, باقی اس کی انہوں نے آرائش بھی کی ہوئی تھی, وہ سارے کا سارا آپ سمجھ لیں را فارم میں واپس آ جائے گا. اس کو پھر ہم ڈال دیں گے فی الیم نصفا, سمندر کے اندر غرق کر دیں گے اس کی اس راکھ کو. اب وہ زیورات ان سے جاتے رہے, بوجھ تو واقعی اتر گیا بنی اسرائیل سے, لیکن جس طریقے سے اترا کہ وہ بوجھ تو اترا, بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ بھی فارغ ہو گئے, اتنا خون دینا پڑا. اس کے لیے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب ایک ٹرم یوز کرتے تھے, پرجنگ, صفائی ہوئی بنی اسرائیل کی, کہ جو اس قسم کے لوگ تھے جو کمزور ایمان والے تھے, تھوڑی سی بات پہ بہک گئے, ان سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پاک کر دیا. لیکن ان کی مغفرت ہو گئی, ان کی توبہ قبول ہو گئی اس سزا کے بدلے میں. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو, تمہارا معبود تو نہیں ہے مگر وہ اللہ کہ جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں, وہی عبادت کے لائق ہے, اکیلا اللہ. وسع کل شیء علما, اور اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق, یوں ہی ہم بیان کرتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے خبریں ان لوگوں کی جو آپ سے پہلے گزر چکے. وقد آتیناک من لدنا ذکرا, اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے اس قرآن کی شکل میں, جس میں فکر آخرت بھی ہے اور اگلے لوگوں کے واقعات ہیں جو آپ سے پہلے لوگ گزر چکے. یعنی یہ اس بات کی دلیل ہیں واقعات کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ چیزیں بتائی ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, ورنہ وحی کے بغیر کوئی شخص اپنے زمانے سے کم از کم 2000 سال پرانا واقعہ تو بیان نہیں کر سکتا. آلموسٹ موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2000 سال کا فرق ہے. یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. من اعرض عنہ, جو شخص اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ کی وحی سے قرآن کی شکل میں جو ہم نے آپ کو دی ہے, فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا, تو بے شک وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا اس کا. خالدین فی, اور ایسے لوگ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس میں. وساء لہم یوم القیامت حملا, اور بہت تکلیف دہ ہوگا ان کے لیے قیامت کا یہ بوجھ, یعنی ان کے اعمال کا بوجھ قیامت کے دن آگ کی شکل میں ان پر لادا جائے گا, ان پر سزا مسلط کی جائے گی جو قرآن پاک سے روگردانی کریں گے. یوم ینفخ فی الصور, اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا, اور ہم مجرموں کو جمع کر لیں گے میدان محشر میں اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی, یعنی اوسان خطا ہوں گے, ان کے پریشان حال ہوں گے, ہوائیاں اڑی ہوں گی. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, آمین. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال, آمین. ہم نے ہمیشہ صابری کو صرف ایک جادوگر سمجھا, لیکن آج کی ویڈیو دیکھ کر احساس ہوا کہ اصل مسئلہ جادو نہیں انسان کی سوچ ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ بات بہت سادہ لفظوں میں سمجھائی کہ بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی نئی بات نہیں لائی گئی, بس لوگوں کی کمزوری کو استعمال کیا گیا. اگر دیکھا جائے آج کل کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اگر کسی انسان کو دوسرے انسان کا ویک پوائنٹ ملتا ہے تو اسی ویک پوائنٹ کو ہم نقطہ بنا کر اس کو ٹارچر کرتے ہیں یا اپنا فائدہ نکالتے ہیں. ٹھیک اسی طرح اگر اپنے کچھ خیالات کا اظہار کروں تو یہی کہنا چاہوں گی, سچ تو یہی ہے کہ پوری ویڈیو دیکھ کر مجھے خود کو چیک کرنے کا احساس ہوا کہ کہیں میں بھی بغیر سمجھے کسی کے پیچھے تو نہیں چل رہی. یہ ویڈیو ہمیں الزام دینے کے بجائے اپنی سوچ کو درست کرنے کا سبق دیتی ہے, اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ پسند آئی. اب سوال آپ سے ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا ہمیں ہر بات ماننے سے پہلے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ کمنٹ میں لازمی بتائیں. آج کی ویڈیو صرف یہیں تک, کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے. فی امان اللہ.